نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، خواب کی تعبیر ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ قرآن و سنت نے واضح طور پر تعبیر خواب کا حکم بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی امتیازات سے نوازا تھا۔ سب سے پہلی خصوصیت اعلیٰ ترین حسب و نسب، خود پیغمبر، والد پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر، نسل در نسل پیغمبر کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام خود پیغمبر، ان کے والد یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر۔ حدیث شریف میں ہے الکریم بن کریم بن کریم بن کریم۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت و صورت بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے پاک اور پاکیزہ اور معصوم ہوتے ہیں، پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت ہی انبیاء کی فطرت اور طبیعت پر چلتی ہے۔ جو وہ کہہ دیں کر گزرے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ پیغمبروں کے قول اور فعل اور عمل کا نام شریعت ہے۔ جس طرح نسب اعلیٰ، نسبت عالی، سیرت اعلیٰ، اس طرح حسن و جمال صورت بھی اعلیٰ عرفہ تھی۔ جو آپ کو دیکھتا وہ مبہوت ہو جاتا اور مدہوش ہو جاتا۔ جب خواتین مصر نے دیکھا، پکار اٹھیں، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں، بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ قرآن مجید میں تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ المختصر، عزیز مصر کی بیوی کی بدنامی سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا بھی بلکہ عطا فرمایا تھا۔ جیل میں دو نوجوان بھی قید میں تھے۔ یہ عزیز مصر کے دو غلام تھے۔ ایک بادشاہ کا باورچی تھا، مطبخ کا انچارج تھا، دوسرا بادشاہ کے شراب خانہ کا انچارج تھا۔ ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ بادشاہ کو انہوں نے زہر دیا ہوا ہے، اس لیے قید ہو کر جیل میں آئے۔ جیل میں ان دونوں آدمیوں نے خواب دیکھا جس کا قرآن مجید میں یوں ذکر کیا گیا ہے، قال احدہما انی ارانی احسر خمرا، ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، دوسرے نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے، اس میں چیل کوے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ دونوں ملازمین یہ خواب لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا نبئنا بتأویلہ، اے یوسف علیہ السلام آپ ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر دیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین، علم و عمل میں بزرگ کامل دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے تعبیر خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں مبشرات باقی رہیں گے، یعنی سچے خواب۔ خواب کا سمجھنا ہر ایک عام آدمی کا کام نہیں۔ خواب میں اشارات ہوتے ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن و حدیث میں اس کے اصول، ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے علماء اور امام گزرے ہیں۔ خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ڈرونے خواب ہوتے ہیں جو شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض دن بھر کی پریشانیوں کی وجہ سے، بعض تخیر معدہ کی وجہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب ہر ایک آدمی کے سامنے بیان نہ کیا جائے، کسی عالم فاضل بزرگ کے سامنے بیان کیا جائے، کیونکہ وہ جو تعبیر بیان کریں گے وہ جلد یا بدیر ظاہر ہو کر رہے گی۔
حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر خواب کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ وہ جو بھی تعبیر دیتے تھے فوراً ظاہر ہو جاتی تھی۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ انگارے دہک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس جگہ کو کھودو، وہاں خزانہ ہے، آپ کو خزانہ مل جائے گا۔ اس شخص نے کھودا، وہاں خزانہ نکل آیا۔ چند ماہ کے بعد دوسرے شخص نے بھی وہی خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے آگ دہک رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ فوراً اس کمرے سے سامان نکالو، چھت گرنے والی ہے۔ جو ہی سامان اس شخص نے نکالا، کمرے کی چھت گر گئی۔ اس شخص نے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت پہلے شخص نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، آپ نے اس کو خزانہ دلوا دیا، میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے، میرا آپ نے گھر گروا دیا ہے۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نہ کسی کا گھر گروانے والا ہوں نہ خزانہ دلوانے والا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں نے خواب کی تعبیر دی ہے۔ پہلے شخص نے خواب دیکھا، اس وقت سردیوں کا موسم تھا، سردیوں میں آگ باعث راحت، مسرت، سکون، فائدہ مند ہوتی ہے، آگ سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور اس لیے میں نے دہتے کولوں میں نے چمک مراد لی، اس سے مراد خزانہ لیا کہ دہتے ہوئے چمکتے کوئلے میں نے جب دیکھے تو میں نے کہا اس سے مراد خزانہ ہے، اس لیے اس کو خزانے کی تعبیر دی ہے۔ تم نے چند ماہ بعد خواب گرمیوں کے موسم میں دیکھا ہے، گرمیوں میں آگ باعث نقصان ہوتی ہے، انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، انسان آگ سے دور بھاگتا ہے، اس لیے میں نے تعبیر دی کہ اس کا نقصان ہونے والا ہے، چھت گرنے والی ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے مولانا قاسم نانوتوی جو دیوبند کے عالم ہیں کے پاس آیا، اس نے عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دہلی سے چند بطخیں آ کر میرے گھر میں اتری آئی ہیں، تعبیر بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دہلی میں آپ کو نوکری ملنے والی ہے، اگر مٹھائی کھلاؤ تو 20,000 کی نوکری ملے گی، اگر مٹھائی نہیں کھلاتے تو 11,000 کی نوکری ملے گی۔ اس شخص نے کہا مٹھائی کھلاؤں گا۔ چند دن کے بعد اسی طرح نواب اس کے پاس چند دن کے بعد اس کو دہلی میں 20,000 کی نوکری مل گئی۔ وہ مولانا کے پاس آیا، کہا کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے 20,000 کی نوکری دلوائیں یا 11,000 کی نوکری دلوائیں۔ آپ نے فرمایا جب آپ نے کہا کہ دہلی سے بطخیں میرے گھر میں اتری ہیں، گھر میں میری اتری ہیں، بطخ رزق حلال ہے، تو میں نے سمجھا کہ آپ کو دہلی میں نوکری ملنے والی ہے۔ اب بطخ کو فارسی میں بھی بط کہتے ہیں اور عربی میں بھی بط کہتے ہیں۔ عربی میں توئے مشدد ہے، توئے 2 دفعہ آتا ہے، اور فارسی میں توئے 1 دفعہ آتا ہے۔ تو اب تعبیر دینے والے کی یہ مرضی ہے کہ وہ فارسی کا بط لے یا عربی کا، تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو 20,000 کی نوکری ملے گی، اگر مٹھائی نہیں کھلاؤ گے تو 11,000 کی نوکری ملے گی۔ ابجد کے لحاظ سے بے کے 2 عدد ہیں اور توئے کے، اور 2 توئے ہوتے ہیں عربی میں، توئے اور توئے 9 اور 9 18، 18 اور 2 20 بن جاتے ہیں، اور فارسی میں توئے مخفف ہے، 1 دفعہ آتا ہے، اس لیے بے کے 2 اور توئے کے 9 2 11 ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا مٹھائی کھلاؤں گا، تو معبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ عربی کا بط لے یا فارسی کا بط لے، اس لیے میں نے کہا مٹھائی کھلاؤ تو آپ کو 20,000 کی نوکری ملے گی۔ اسی طرح نواب صدیق الحسن صاحب ایک عالم تھے اور بھوپال کے حکمران تھے۔ ایک شخص مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے پاس آئے اور عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نواب صدیق الحسن مصلی پر امامت کروا رہے ہیں، امام بنے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی تعبیر بیان فرمائیں۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا؟
پھر فرمایا خود دیکھا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں نے خود دیکھا ہے۔ تو آپ نے تعبیر بیان فرمائی کہ نواب صدیق الحسن جو کہ والی بھوپال ہیں فوت ہو چکے ہیں، جاؤ معلوم کرو۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا اور عرض کی کہ یا حضرت وہ واقعی فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے سمجھا تھا کہ آپ ان کے مراتب، ان کی شان بیان فرمائیں گے۔ آپ نے ان کی موت کی خبر دے دی۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے، کیونکہ تم نے کہا کہ نواب صدیق الحسن امامت کرا رہے ہیں، امام بنے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی مصلی امامت پر آ ہی نہیں سکتا، اگر آ سکتا ہے تو جنازہ آ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ نواب صدیق الحسن وفات پا چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق اور محبت تھی۔ وہ ہر وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے۔ سخت ضرورت کے لیے بہر جاتے اور دوڑتے ہوئے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے نفلی حج تک نہیں کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو اور جگہ مجھے وفات آ نہ جائے۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا چاہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت آئے۔ ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ، میری زندگی باقی کتنے دن ہے تاکہ میں آرام سے نفلی حج کر سکوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ سوچتے رہے کہ ان 5 انگلیوں سے مراد 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں۔ آپ نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ میرا نام نہ بتائیں، صرف یہ کہہ دیں کہ ایک شخص نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جب امام صاحب نے یہ خواب سنا، فرمایا کہ یہ خواب عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب بہت بڑے عالم دیکھ سکتا ہے۔ اس وقت مدینہ میں سب سے بڑے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان سے فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 مبارک انگلیوں سے مراد قرآن مجید کی ان 5 آیات کی طرف اشارہ ہے، عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، بارش کب کہاں برسے گی، اسی طرح موت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، جس نے دیکھا تھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں وہ دوبارہ نوکری پر بحال ہوگا۔ جس نے دیکھا کہ میں نے روٹیوں کا ٹوکرا سر پر رکھا ہوا ہے وہ پھانسی کی سزا پائے گا۔ چند دن کے بعد تعبیر پوری ہوئی، ایک نوکری پر بحال ہو گیا، دوسرا پھانسی چڑھ گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعبیر خواب کسی بزرگ، عالم، فاضل، پرہیزگار انسان کے سامنے بیان کی جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔